اور اتنا قائد محدث ہے کہ وقت دا خلیفہ وقت دا بادشاہی دربار تے آ بنی ہاتھ آ فرمیدن حالی ٹائم کو نہیں ٹور بن جنہ ٹائم مرسی وقت آمی وقت تیرے نال گال کرے سا تو نہیں دیکھ دا پیا میں حضور دا فرمان بیٹا پڑے گا یہ ایک وکری گال ہے آج دے مسلمان کو حضور دا فرمان پڑھن یا سنن تک بھی ٹائم نہ لگے لیکن اوہ خلیفہ وقت بھی استاد دے دروازے دے آتے پہلی اجازت مانگ دے آن اجازت مل لہا تو ٹھیک ہے ورنہ وقت دے خلیفے کی شاہ تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو ہی بغداد دی اندر ایک دیوانہ تے مجنورہ دہے جیدہ نا حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے ایسا دیوانہ تے مجنوعی کو دروازے تے کوئی نہیں کھڑانے دا رکاب دے کو کوئی نہیں کھڑانے دا بازار دے اندر جناب والا بچے ایکو وٹے تے پتھر مرے در میرے پاک امام الانبیاء دے غلام ہو اے شبلی ہے گریوار ٹل دیا حضرت ابو بکر بن مجاہد دے مدرسے دے اندر آئے جس پر شبلی مدرسے دے اندر آیا ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پر شبلی کو نٹھا ہے آپ نے شاگردے کو فرمایا جلدی کرو کتابہ کیا کرو کتابہ بند کر دو کتابہ بند ہو گئی حضرت ابو بکر بن مجاہد حضرت شبلی دے جناب والا استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے حضرت شیخ شبلی جس نے اندر تشریف لائے نے حضرت ابو بکر بن مجاہد نے چم کے سینے دے نال لائے وقت کو متھا چم کے اپنے نال بہایا ہے شاگرد بڑے حیران ہو گئے نے کہ اے او شبلی جنو جناب والا بازار دے اندر بچے بڑے مرے دل اے او شبلی جے کو موہے دے کوئی نہیں کھڑنے دا اے او شبلی جے کو دروازے تو دھکے دے کے لوگ ٹول چھڑے دل سارے استاد کی عزت کی عظمت اتنا ہے اگر وقت دا خلیفہ موہے دے آنے استاد کو ٹائم نہیں دیتا ان پاگل کو کی میں سینے نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنا دیر بیٹھے نے وقت اپنی مرضی کر کے واپس گئے نے جنہ حضرت شیخ شبلی نے کانڈنی کھائی ہے شاگرد ہاتھ جوڑ کے آگے کی دیا استاد جی اگر اجازت ہوئے ایک گال پوچھنا چاہنے آئے ایک عرض کرنی چاہنے آئے حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا پوچھو میرے بچوں کے پوچھ دے ہو آگے کرنے نے سویا شبلی کو جگہ کوئی نہیں دینا شبلی نو کھانا کوئی نہیں دینا شبلی نو دھکے مل دن پتھر کھانا ہے لیکن تمہاری خدمت دے اندر جو آیا تو سچم کے سینے دے نال لایا وقت اپنے کول بہایا ساکو کاکھا بھی سمجھنا ساکو کاکھا بھی سمجھ ساکو کو نہیں سمجھ سوڑے گلتا سمجھاؤ جہاں حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا اے میرے بچے جیڑا کم میں کیتا ہے میں حضور دی سنت سمجھ کے کیتا ہے رات حضور نے شبلی نوئی نے گل لایا ہے بیٹا کو متھا چم کے نال بہایا ہے اج میں وہ کم کر لکھا ہے شاگرد آدم سوڑیا سمجھ بات بھی کوئی نہیں اسا کے سوال سادہ سلجھو تسا بھی الجھا سوڑیا سمجھاؤ فرمایا رات میں عشاء دی نماز پڑھی وقت وظائف کی وقت میں ستا اے اکھا سامگن اے جاگ اللہ سبحان کیویں جاگے فرمایا میں ویکھیا حضور علیہ السلام کچہری آپ دے نال صحابہ کرام اہل بیت عظام دی جماعت موجود ہے اولیاء کاملین موجود نہیں فرمایا میں بھی ہوں محفل کے اندر موجود ہاں اتنے تے میں نٹھے تے شبلی دیوانہ بھی آ گیا سبحان اللہ فرمایا جس ٹائم شبلی آیا نا پچھو باہن پہ حضور نے فرمایا شبلی ستا نہ پائے اکٹ ہوا جب شبلی قریب آئے حضور نے پکڑ کے سینے دے نال لائے انہا منہ متھا چون کے نال پائے جیڑا سوال تسا ہن میرے ہوندے کی دے
آپ فرمائیں میں یہ حضور دی خدمت جان کی تھی یا رسول اللہ یہ شبلی کو میں جان اے بغداد ہے بغداد درہڑ والا ہے سوڑیا ایک کو بچے بٹے مرے نے ایک کو دروازے تو تھکے مل دے ایک کو نال کھڑانا کوئی نہیں گوارا کرے دا لیکن یا رسول اللہ توالی خدمت دے اندر اتنی حوصلہ حضور نے فرمایا اے پانچ نمازاں پڑھ گئے کتنی آپ تو سنا پڑھا ہے بولو تو صحیح پہلے والے بزرگ ہیں یقین کرو نماز قضا تھی ونہا فکر تھی گئی فکر مند ہو ویندے آج والے سالے نوجوان پیکج موک ونجے پیکج دی فکر ہوندی ہے نماز دی فکر پہلی شریعت آدھی ہے سکے مامے دی دی سکی بوا دی دی سکی ماسی دی دی فرمایا انہیں کو ہاتھ کھلے لا انہیں کو دیکھی بولو تو صحیح انہیں کو دیکھی مامے دی دھی کو نہیں دیکھ سکتا بوا دی دھی کو بھی نہیں دیکھ سکتا ماسی دی دھی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تو بنہ دیا دھیاں بندہ دیکھ سکتا جوان کتھوں دا عورت کتھوں دی پیکج مک گیا رابطہ کٹی گیا جلدی پیکج حضرت ابو بکر بن مجاہد عرض کیتی یا رسول اللہ تو آدھی خدمت کے اندر اتنی حوصلہ افزائی کیوں فرمایا پانچ نمازیں پڑھ دے پنج نمازیں تو بعد یہ آیت کریمہ پڑھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا بات ترائے والی پڑھ دے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد فرمایا جیہا میرا امتی قیامت تک اس شبلی علی وظیفہ پکیتا آسی ان کو پکڑ کے محمد سینے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد شادی رسم نہیں جی میں پیر سے فرمے دے پیا اے جنت ان دی ابتدا ہے نکاح کہ حضرت آدم علیہ السلام عرض کی تھی مالک کل ہے جنت ہے تو دل نہیں لگتا کل ہے جنت ہے تو دل نہیں لگتا اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم کلہ تک کہنے اے حورا بھی نالن غلمان بھی نالن ملائکہ بھی نالن جنت دے باغ پھر جنت یا نعمتہ کھا نہرن کو پانی پی دودھ پی شہد پی اب کی تھی مالک سارا کچھ اپنی جا لیکن میں کو نہ انہ دی سمجھ آن دیئے انہ کو میری سمجھ نہیں آن دی کو میرا ہم جنس سمجھ مرد یا عورت دے دو سائیڈن ایک کھبی ایک بولو تو صحیح ایک سجی ایک کھبی اما ہوا کیڑے پاسوں نکلی ہے کھبے پاسوں نکلی ہے سجے پاسوں نہیں نکلی کھبے پاسوں اللہ نے کیوں کر دیا سجے پاسوں کیا کر دیا دل کیڑے پاسوں ہوں دے سجے پاس کھبے پاسوں دل بھی کھبے پاسوں تے اما ہوا بھی دل بھی کھبے پاسوں حضرت آدم نے گھر والی بھی کھبے پاسوں وجہ چاہی اللہ کریم نے فرمایا جیبے دل تو بغیر انسان دی جان بکارے اسے ذرا فرمایا گھر والی تو بغیر گھر چھ چیزیں ننائے شادی سارے جڑے نکاح لے بیٹھو میں دسو نکاح فرض واجب سنت کیا ہے دسو نہیں تو موڑ میں پڑھ نہیں تو میں موڑ پڑھے سو جاؤ نکاح سنت ہے اور چھ چیزیں ننا شادی ہے ایدے وچ ستویں چیز کوئی نہیں اور چھ چیزیں کیڑیاں نے نکاح دے اندر دو فرض نے ایک واجب ہے اور تین سنتا فرض کتنے بولو تو صحیح دو واجب ایک سنتا ترائے انہ چھ چیزیں ننا شادی ہے ایدے وچ ستویں چیز کوئی فرض کیڑے فرض پہلا فرض ہے ایجاب قبول کیڑا کوئی بندہ آتا ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح توانو دیتا ہے اگلا بندہ آتا ہے اتنے حق مار دے بدلے تھے اگلا آتا ہے میں اپنے بیٹے واسطے قبول کیتا انہوں ایجاب قبول آتا ہے
یہ فرض ہے، اگر یہ نہ ہو سی تو نکاح ہو۔ دوسرا فرض ہے دو مسلمان گواہ ہو جنہ دی گواہی قابل قبول ہو گئے، جنہ دی گواہی قابل قبول ہو گئے، فاسق فاجر نہ ہوئے، فاسق دی گواہی نہ عدالت چل دیئے اور نہ خدا دی بارگاہ چل دیئے۔ نیک بزرگ دو مسلمانہ گواہ ہونا، اے بھی نکاح دے اندر فرض ہے۔ نکاح دے اندر اے دو فرض ہیں، ایک ایجاب قبول کرنا اور ایک دو گواہ بنانا۔ کہ کیوں گواہی اعلان کرنا ہے؟ اے اللہ رب العالمین نے حضور دی سنت جو بنائی ہے اعلانیہ بنائی، اور ایک واجب نکاح دی۔ واجب کیا ہے؟ حق مہر۔ کیا ہے؟ حق مہر کتنا ہونا؟ کچھ بندے سارے جاٹ آدم سے حق مہر جتنی بندے دی استطاعت ہوئے اتنی ہوتی ہے۔ شریعت دے اندر گھٹ تو گھٹ 4 تولے چاندی۔ کتنا؟ بولو 4۔ تو سب ہمیں 1000 چا لکھاؤ تے ہمیں 5000 چا لکھاؤ۔ چاندی دی قیمت 1 کلو وقت ہوں قیمت دینا، وہ قیمت بنا کے حق مہر دیتی کرو، ورنہ نہ پڑھنا لے نہ نکاح ناسی، اوندہ نول اگنی کہنی جو شرعی حق مہر۔ حق مہر کتنی ہے؟ 4 تولے چاندی۔ اے واجب ہے نکاح دینا، اور اتنا واجب ہے کہ اگر سر دا سائیں گھر والا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہر بندے اس جہان تو جامنے شریعت آدھی اگر سر تے آگئی ہے او دا ترکہ بیچو، او دی جائداد بیچو، سمرمایا سب تو پہلے او دی جائداد جو حق مہر۔ اتنا واجب آگے دین دے بعد ایک پہلے آدھے معاف چکرے آوازوں تیرا سارا کوئی فرق تکرے۔ فرض کتنے؟ بولو تو صحیح۔ دو واجب، ایک سنتا۔ پہلی سنت کیڑی ہے؟ پہلی سنت ہے سنت طریقے دے نال خطبہ نکاح۔ خطبہ پڑھنا حضور دی سنت۔ پھر جس ٹائم نکاح ہو جاوے حضور علیہ السلام چھوارے ایمیں دو ہتھاں نال کہندے پر انہیں لٹا دے، ہتھاں دے اندر حضور نہ ہن دے، انہیں چاوڑے ان پھینکڑے، جیڑے پاسے دوست بیٹھو ہونے، احباب بیٹھو ہونے، پھینکڑے جی میں کہیں چاہ گے دا چاہ گے۔ اے سنت طریقہ۔ آج اسا دین تو اتنا دور ہے، آج کوئی بندہ ایمیں چکریا کریا نہیں دے، کوئی بندے لگا نہیں کہنے، اے پتہ کہنے جو سنت عمل پیا کریں دا۔ اور تیسری سنت ہے ولیمہ۔ کیا؟ ولیمہ۔ اور ولیمہ ناجائز نہ ہوئے، ولیمہ ولیمہ ہوئے۔ آج اسا ایک بے کو دیکھو دکھائی دی اندر پتہ نہیں اپنا کیا کچھ بینک دے وچوں سوداں دوتے پیسے چاہتے، اسا ولیمہ کریں گے صرف بیادری دی اندر، وسیب دی اندر نہ کریں گے۔ شریعت نے اس چیز دی اجازت نہیں دی۔ حضور علیہ السلام دا ایک ولیمہ ایسا ہی تھے جن دوتے چاند کھجوران، صرف چاند کھجوران، اے ترائے سنتا۔ اچھا ان دے اندر کتنی بھانڈ آئے کھڑے؟ بولو تو صحیح۔ میراسی آئے کھڑے؟ کتنی کنجری آئے کھڑی ہے؟ انہاں تو بغیر انہاں مطلب ہے شادی ہو بھائی دیئے، کنجریاں تو بغیر بھی شادی ہو بھائی دیئے، میراسیاں تو بغیر بھی شادی ہو بھائی دیئے، تے جناب والا بھنڈا تو بغیر بھی شادی ہو بھائی دیئے۔ عورت دے کتنے روپ ہیں معاشرے دے اندر؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ نراز نہ تھی بھائی، کتنے روپ ہیں؟ 4۔ ایک روپ ہے ماں دا، ایک روپ ہے بھیڑ دا، ایک روپ ہے گھر والی دا، ایک روپ ہے بیٹی دا۔ ایک 4 روپ ہیں معاشرے دے اندر عورت دے۔ کوئی پنجواں ہے؟ یہ 4 ہی ہیں، ماں، بہن،
گھر والی اور بیٹی میں انہاں لوگاں تو پوچھنا جڑے شادیاں دے اوتے گڈری نچواندے کہ اے دسو جڑی گڈری نچواندے تیرے معاشرے وچ 4 نال تے تو کہے نال نچدا کر ماں سمجھ کے بہن سمجھ کے گھر والی سمجھ کے یا بیٹی سمجھ کے آج خدا دی قسم دین تو اتنا دوری آ گئی ہے نچواون والا بھی مسلمان ہے نچڑ والے نہیں مسلمان شادی کر خدا دی قسم تو کنجریاں تے پیسے سٹے دے تو بھنڈر تے پیسے پھٹے دے تو میراث سے تو پیسے دے دے لیکن خدا دی قسم قیامت علی بیمار 1 روپے دا رب نے تیرے کو نہیں جنہاں انہیں کو پیسے دینے سوچے نا یہ بھی مہینہ دے جواب کرے دعا کر اللہ سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ کریم صراط مستقیم تے چلاوے حضور دے ہر عمل دے ہر جناب والا سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین